ڈسکا میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. جب ہم نے خبر سنی وہ یہ تھا کہ سسرال والوں نے 7 ماہ کی حاملہ بہو، جس کی آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لڑکی کو اس کو مارا، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے، 2 بوریوں میں تقسیم کیا. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر کے چولہے پر رکھ کر جلایا اور اس کا وہ حال کیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے. اس کے بعد وہ دونوں بوریاں مختلف جگہوں پر پھینکی، ایک نہر میں پھینکی، ایک سڑک کنارے پھینکی. اب الزام کیا لگایا سسرال والوں نے کہ یہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی، کیونکہ لڑکی غائب ہو گئی ہے. تو لڑکی کہاں ہے؟ تو انہوں نے توجہ یہ دی کہ وہ بھاگ گئی ہے، جبکہ انہوں نے، اور یہ کون تھی؟ یہ اس کی اپنی رشتہ دار تھی، خالہ ساس تھی. آپ خالہ ساس تھیں، اور دوسرا شوہر بیرون ملک اس کے کام کرتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ساس نے بیٹی کے ساتھ مل کے جی خواتین انوالو تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ خالہ اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی نے مل کے یہ کام کیا. 2 بوریوں میں اس کی لاش کے ٹکڑے بھرے اور آپ نے جس طرح سے بتایا نہر میں پھینک دیے. پھر ایک شخص نے ریسکیو 112 کو کال کی اور پھر اس کے بعد یہ کارروائی کی گئی. تو رانا غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، ان سے ذرا جانتے ہیں. رانا صاحب، یہ کب کا واقعہ ہے اور یہ پھر کال ریسکیو 112 کو کب آئی، کب اس بارے میں تحقیق کی گئی اور معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے؟ رانا غلام مصطفیٰ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ یہ سوچیں، ہم 21ویں صدی میں ہیں، 21 سینچری میں اتنی اویئرنیس ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے جی ایمپیتھی رکھیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، انسانیت کی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ سلوک کریں. لیکن جب آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہو، مجھے تو سب سے زیادہ حیرت ہوئی کہ اس میں خواتین انوالو ہیں. اس کے لیے آپ کو انتہائی شفاق اور ظالم ہونا پڑتا ہوگا کہ جب آپ کسی کے اوپر اس طرح چھری چلائیں یا اس کو چولہے پہ رکھ کر جلا دیں. اور پورا پلاننگ سے آپ اس کی لاش ٹھکانے لگائیں، اور پھر یہ، اور اس کا ایک بچہ آلریڈی موجود تھا اور وہ 7 مہینے کی حاملہ تھی. یہ بھی ڈبل مرڈر کہیں گے. تو آپ یہ ڈبل مرڈر ہے بیسیکلی. اور رانا غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب، یہ کب کا واقعہ ہے ایک تو یہ بتائیے گا، اور پھر یہ کال کس نے کی تھی ریسکیو 1122 کو اور کیا بتایا تھا، کیا تحقیق ابھی تک کہاں پہنچی ہے؟ اشفاق، یہ کوٹلی مرلہ ہے، تھانہ موترا کا گاؤں ہے ڈسکا کے ساتھ ہی. تو وہاں کی سغرا بی بی جو ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹا، جس نے اپنی بانجی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، شادی کی 4 سال قبل. تو اس کے وطن سے ایک بیٹا جو ہے 2 سال کا شافع پیدا ہوا. اب وہ حاملہ تھی 7th منتھ کی، جو بتایا گیا. تو یہ بانجی اور خالہ کا جو رشتہ تھا وہ ساس اور بہو میں جب بدلا تو روایتی جو بات ہے ساس بہو کے درمیان وہ سلسلہ شروع ہو گیا. نفرت اس حد تک بڑی کہ وہ اس مطلب ہولناک وحشتناک انجام تک بات پہنچ گئی. تو یہ 11 نومبر کا واقعہ ہے کہ پولیس نے جو مشہور کیا گیا قتل کے بعد ساس اور نند کی ذریعے کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس پر شبیر احمد ASI تھانہ موترا، اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا. یہ اس کے لواحقین کی طرف سے مقدمہ درج نہیں ہوا، یہ پولیس کا کردار ہے. تو پولیس نے اپنے جو ظاہر مقتولہ اس کے والد کی طرف سے جو بتایا کہ انہوں نے رابطہ کیا ہم سے، تو اس رابطے کی بنیاد پر الزام جو ہے وہ سامنے آیا. باپ نے بتایا کہ ہم نے رابطہ کیا سغرا بی بی سے کال پہ، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو بھاگ گئی ہے، کیونکہ زہرا کا جو تھا وہ موبائل وہ بند جا رہا تھا. گرفتاری کسی کی ہوئی ہے اس میں کہ نہیں ابھی تک؟ جی 2 جو ماں بیٹی ہے جو قتل میں ملوث ہیں حقیقی طور پہ، اور ہم انتہائی تشویش کا شکار ہیں کہ اس طریقے سے 2 خواتین کس طرح قتل کر سکتی ہیں کہ زہرا کی ٹانگیں کاٹ کے بازو کاٹ. ٹھیک ہے، اس پر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں DPO سیالکوٹ رانا عمر فاروق صاحب. رانا صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت سچویشن کیا، اور تو ڈبل مرڈر ہوا کیونکہ وہ 7 منتھ پریگننٹ بھی تھی، تو مقدمہ کن دفعات میں درج کیا گیا ہے اور کیا ابھی تک آپ